السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ خلق المخلوقات. ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فعل، اس کے کام، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے، خلق المخلوقات کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم خالق الارض کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ زمین کی تخلیق. اور زمین کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے کہ آج جو کچھ آپ نے پڑھا وہ تو بہت ہی ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ نے سمجھی ہوگی بات. انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے آپ کو کیا ہوم ورک دیا گیا تھا. جو ہمارا طریقہ ہے ہم پہلے دیکھتے ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے. پھر انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے 164 ہمارا لیسن ہے، اس کی آپ سے عربک سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. تو جناب دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہمیں کیا ہوم ورک دیا گیا تھا. ہم نے زمین ہی کے چیپٹر ہمارا کیونکہ زمین ہی کے حوالے سے چل رہا ہے اور زمین ہی کے بارے میں ہم نے جاننا تھا، تو آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ زمین کی جو مختلف اقسام ہیں ان کے بارے میں یعنی غور کریں کہ پھول، پھل، جانور، پرندے اور زمین پہ جو دیگر چیزیں ان پر بھی غور کریں، پودوں پر، پتوں پر، ان کے رنگوں پر، ان میں موجود نسوں پر، اور زمین کی اقسام پر بھی غور کریں. اس کی زمین کی اقسام کی لسٹ بنائیے دیا تھا آپ کو. تو کسی نے یہ کام کیا؟ کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. 2 ویکس کا گیپ آ گیا لیکن مجھے امید ہے کچھ یاد تو ہوگا. رخسانہ یاسمین کہیے. جی، جس زمین پر ویسے بھی ہم غور کرتے ہیں کہ کوئی بہت ہی سخت ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، کوئی درمیانی قسم کی ہوتی ہے، وہاں پہ بے شک کچھ اگتا نہیں ہے لیکن پانی جم جاتا ہے. اسی طرح بعض زمین بہت زیادہ نرم اور ہموار ہوتی ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں اگتی ہے. اور اس میں جو ہے نا کہ پتوں کے اندر، رگوں کے اندر پانی جاتا ہے، آسمان سے پانی بہتا ہے. یہ چیز میں دیکھا، یہ زمین جو جذب کرتی پھر پتوں میں جاتا ہے، تو بارش کے بعد اتنا حسین مطلب ہو جاتا ہے. جب ہم ہمیشہ میری عادت میں اپنے لان پہ ضرور غور کرتی، پیچھے لان ہے، پیچھے گارڈن ہے، تو پتوں کو اتنے ہرے بھرے، اتنے حسین ہو جاتے ہیں. دوسرے ابھی بھی میں تھوڑے عرصے پہلے یہ گئی تھی، ہر پتا الگ، ہر وہ زمین، یعنی کہ اللہ کی قدرت ہے جگہ لاتی. کیسے زمین کیسے کیسے مختلف زمینیں، پتھریلی زمین بھی ہے، سخت زمین بھی ہے، درمیانی زمین بھی ہے، کچھ ایسی زمین ہوتی بالکل جس کو کہتے شور، بالکل وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو زمینیں کی بھی اتنی قسمیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر جو چیزیں، بس اتنی بات لیں گے اور ساتھیوں کو بھی موقع دیتے ہیں. آپ نے غور و فکر کیا، اچھے پوائنٹس بتائے، بارک اللہ فیکی. شاہدہ پروین آپ کہیے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ ایک تو جنرل بات ہے نا کہ زمین میں یہ سب کچھ ہے، وہ تو ہم تصویروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس ہفتے کچھ خود بھی دیکھا؟ شاہدہ پروین، سروس سلطانہ، جس کا مائک پہلے کھل جائے. جی شاہدہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور وہ انتہائی غور سے ہی، بلکہ کیونکہ ایسا بھی کہا گیا تھا کہ اتنی شدید طوفانی ہوائیں بھی تھیں اور مسلسل وسلنگ ہو رہی تھی.
तो 2 दिन थे, ये सिडनी का कुछ वेदर ऐसे था, तो देख के खौफ भी आता था और अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकाव भी हो गया था कि किसी लम्हा कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ये था कि हम फिर बार बार, जैसे मैं दरख्तों को देख रही थी और परिंदों को भी देख रही थी और बाकी चीजों को भी गौर कर रही थी कि अल्लाह की इन चीजों में हिकमत ही हिकमत है कि देखें ये जो दरख्तों से जो इतनी चीजें पत्ते गिर रहे होते हैं जब ये खिजा का मौसम होता है, तो ये अल्लाह का क्या कितना खूबसूरत सिस्टम है कि वो कितने इन मुल्कों को सफाई का वो कैसे उसने निज़ाम अपने हाथ में रखा हुआ है, वरना इंसान इतना कहाँ कर सकता है। तो ऐसी चीजें अल्लाह में, वो कहते हैं ना कि उसकी हिकमत और उसकी तदब्बर हमें करना चाहिए, गौर करना चाहिए उसकी हिकमत पर, और हमें दुआएं पढ़नी चाहिए इस टाइम पे कि अल्लाह में अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की मोहब्बत और खौफ भी दिया। आमीन। बिल्कुल। सरबत आप कहिए। जी बाजी, मैंने भी इन जमीनों के नाम के बारे में होमवर्क किया। उसके बाद मैंने भी इसी गमले में छोटी सी बेलें लगाई हुई थी सब्जियों की। तो जब देख रही थी उसके पत्तों को और से देखे तो उसमें सब नसें नुमाया है, वाइट वाइट सी बारीक बारीक सी नसें जा रही हैं। मैं देखती कितना बारीक जाल बिछा हुआ है, और जमीन से वो पानी लेके फिर हर हर पत्ते को हरा भरा सरसब्ज करती हैं। और उसके अंदर एक अपनी ही खूबसूरती होती है। अल्लाह की जात पे यकीन आ गया। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, हर चीज में खूबसूरती बख्शी अल्लाह ने। और इन सब जमीनों के मैंने नाम लिखे, उनकी तर्जुमे के साथ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फीक। शहनाज मोहम्मद। जी, मैं ये कहना चाहूंगी जैसे जमीन के आप देखिए मुख्तलिफ जमीन पे ना ग्रीन कलर होता है, लेकिन घास का कलर आप देखें हर जमीन पे एक मुख्तलिफ ग्रीन कलर आता है। तो वो इतना बाज बहुत ग्रीन होते हैं, बाज बहुत यानी ऐसे होते हैं जैसे गर्मी से झुलस गए हैं। तो वो भी एक मुझे बहुत लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर जगह एक ग्रीन डिफरेंट कलर का होता है। फिर फल आप देखें कि वो हर जमीन पे फल का यदि आम होगा तो एक जमीन आप मुख्तलिफ जमीनों पे आप उसको लगाएं तो उसका जायका अलग होता है। इसी तरह आप फूल लगाएं तो एक जमीन पे फूल का साइज बहुत बड़ा होता है, अच्छा होता है, और एक जमीन पे बहुत छोटा होता है। तो मैं इस तरह से गौर कर रही थी उस पे। सुभान अल्लाह। जैसे मेरी साथी नजमा लिख रही हैं कि उनके घर में खजूर के बहुत से दरख्त हैं और हर दरख्त की खजूर का जायका मुख्तलिफ है, बीज का फर्क है और जमीन एक ही है, लेकिन जमीन के अंदर जाकर वो जमीन में क्या प्रोसेस होता है और क्या आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ही का कमाल है। अल्लाह ताला किस किस चीज को देखकर अल्लाह भी प्यार आता है। उस्मा जहीर आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, मैंने जो है वो इंजीर का जो एक इंजीर होती है ना फ्रेश बिल्कुल, उसको जब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप फ्रेश इंजीर को खोलते हैं तो वाकई में उसमें जैसे लगता है कि उसके अंदर नसें जो है वो बिल्कुल चल रही है ना। और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया तो जब ये, जैसे मैं अंदाजा लगा रही थी कि जैसे इंसान के जिस्म में रगें होती हैं उसमें खून चल रहा होता है, तो इसी तरह से जब ये इंजीर के अंदर, ये नसों के अंदर जो है अल्लाह ताला एक ब्लड की शक्ल में जब उसके अंदर जो भी ग़िज़ा पहुंचाता है तो उसका कलर बिल्कुल चेंज होता है, वो पर्पल कलर की जो है वो हो जाती है फ्रेश ना। और जब आप उसको खाएं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब उसको आप ड्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप उसको खोलते हैं तो वाकई में ऐसे लगता है कि जैसे रगें जो है, नसें जो है वो उसके अंदर जो है वो सारी बिखरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बड़ी अमेजिंग चीज थी मेरे लिए। मैंने थोड़े दिन पहले ही इसको देखा था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि टेस्ट का भी बिल्कुल डिफरेंट है और जायका तो है ही अलग, लेकिन देखने में भी अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज जमीन के बारे में हम पढ़ेंगे ना। आपने पढ़ा ही होगा कि जमीन क्या क्या किरदार अदा करती है और कैसे उसमें से ये सब चीजें मिलती हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। सदफ भट्टी आप कहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह से ये सबक ज़मीन का पढ़कर तो एक तरह से ज़मीन से मोहब्बत हो गई है। तो और ये एहसास हो गया है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ वाक़ई में कोई भी ऐसी नहीं बनाई, और हर चीज़ की उतनी वैल्यू है जितनी कि मेरी वैल्यू है। और किस तरह ये पानी के बारे में जो पिछली बार पढ़ा था कि वो अनज़लना पानी को उतारा है, तो उससे भी दिल को बहुत राहत मिली कि अल्लाह ताला ने इस तरह से कुरान शरीफ को भी उतारा है हमारे दिलों पर।
तो ये कुरान शरीफ से मुझे अभी इसकी वजह से ना मैं कुरान को और ज्यादा अच्छे से सुनती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक जिंदगी उतर रही है। तो माशाल्लाह से ये सबक सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ से बस ना खुशी खुशी हो रही है, जमीन के बारे में और आसमान के बारे में। तो ये एक तरह से ना ऐसा होता है कि बंदे को कभी भी अल्लाह ताला कभी भी तन्हा वाकई में इस तरह से नहीं छोड़ता। बता दिया है कि जमीन तुम्हारी माँ है, ये आसमान तुम्हारे बाप की तरह है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दुनिया के सहारों को इतनी वैल्यू देते हैं, तो अल्लाह ने तो हर तरफ ही हमारे लिए सहारे ही सहारे रखे हैं। और इतनी खूबसूरती, और पौधों में तो मैं तो बहुत पौधों से प्यार करती हूँ। तो मुझे याद है जब मैं एक बार मैं बात कर रही थी किसी से, मेरे पौधे को ना मेरा हाथ लग गया और पत्ता थोड़ा सा कट गया, तो मैंने उसे फौरन सॉरी कह दिया। तो मेरी सिस्टर हंसने लगी, तुमने सॉरी किसे कहा? मैंने कहा मेरे पौधे को ना वो चोट लगी, वो टूट गया थोड़ा सा। तो कहते तुमने सॉरी क्यों कहा? मैंने कहा नहीं, इनसे जान होती है, ये इनसे इनका ख्याल रखो ना, तो ये खिले खिले रहते हैं। तो उस वक्त मैं इनसे बहुत प्यार करती थी। अब जब ये पढ़ रही हैं तो और ज्यादा वाकई में लग रहा है कि वाकई में ये तो हमारी तरह रगे भी हैं, ये पानी भी इस तरह से जैसे हमारी नसों में खून दौड़ रहा है तो इनके रगों में पानी दौड़ता है। तो ये तो सेम वैसी ही चीजें हैं जैसे हम हैं। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान खैरिन कसीरा, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लास्ट कमेंट में ले रही हूँ फरहाना शकील। मैं जब देख रही थी कि जैसे कह रहे थे कि जैसे इंसानों के मिजाज फर्क होते हैं, वैसे ही जमीन भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उसका फर्क है। और वो भी ये देखिए कितना अच्छी बात बताई जा रही है कि जैसे ही जमीन फर्क है, वहाँ के लोगों का मिजाज, रहने वालों लोगों का मिजाज भी फर्क होगा। तो यानी कि जमीन इतनी हमारे ऊपर असर करती है कि इतना इसका हमारे अंदर है कि हमारे मिजाज तक को चेंज है वहां पर जमीन की वजह से। जहाँ जरखेज जमीन है, सरसब्ज इलाका होगा, वहाँ लोगों में खुशहाली होगी। जहाँ जमीन जरखेज नहीं है, वहाँ जहाँ बंजर होगी, कोई फल फूल नहीं होंगे, वहाँ के लोगों का भी मिजाज फर्क होगा। तो बस जमीन अल्लाह ताला हमारे हमें, अल्लाह सुब्हाना व तआला बस हमें अपने अच्छे अखलाक और मिजाज रखने की तौफीक दे। और कुछ चीज़ें पैदाइशी होती हैं और कुछ डेवलप की जाती हैं। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन ज़मीन और बेहतरीन एनवायरनमेंट दे और बेहतरीन सोहबत अता करे और हमारे अखलाक, मामलात और सब चीज़ों को बेहतरीन बनाए, आमीन। चले जी, आज का लेसन हम शुरू करते हैं। जो लोग जो साथी सुनाना चाहते हैं अरबिक, वो अपने हैंड रेज करते जाएं। पहले मैं अरबिक सुनने से आगाज करूंगी। और आज के लेसन में तो इतनी खूबसूरत, इतनी चीजें डिस्कस करने वाली। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत करे। इस दुआ के साथ आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहिरा यास्मीन, आप शुरू कीजिए आज का लेसन। जी ताहिरा यास्मीन, जी सुनाइए। जी वसुब्हानल खल्लाकुल अलीम अल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ व बसतहा व शक़्क़ अनहारहा व अंबतत अशजारहा व अखरज सिमारहा व मन सदाहा अनिन नबात व औदअ फीहा जमीअल अक़वात। ठीक है, वो आयत पढ़ूं? बता रहा, बाकी ठीक है, और वसद बाकी ठीक है। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आयात आप सबका होमवर्क है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वही ये होमवर्क प्लीज होमवर्क में ऐड कर लिया करें। और आप लोगों को ये आप करते हैं वैसे होमवर्क? हम आयात की अरबिक पढ़ते हैं और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? कौन कौन किस किस ने पढ़ी? क्योंकि ये तो आपका लाजमी होमवर्क है ना कि आपको हर लेसन में जितनी आयात आ रही हैं, उन आयात को एक दफा अरबी पढ़नी है और एक दफा ट्रांसलेशन पढ़ना है। चलिए जी, कुछ साथियों का आ रहा है कि पढ़ते हैं माशाल्लाह, और किसी एक साथी का आया है कि नो, तो कोई बात नहीं। अब इसको अपने पास नोट करें, क्योंकि जब आपने वो लेसन के साथ वो पढ़नी है ना, तो आपकी लेसन की दोहराई होगी कि वो कहाँ कहाँ किस बात के साथ आयत आ रही थी। ठीक है, आयत और उसका तर्जमा इंशाल्लाह आपने पढ़ना है। आगे आते हैं जनाब, नेक्स्ट तस्नीम जावेद, शुरू कीजिए जी आगे अगला लाइन। तस्नीम जावेद व सुब्हानल्लज़ी से शुरू करें जी। वसुब्हानल्लज़ी युमसिकल अर्दा अन ततहरका और तज़लज़ला फी फी यसफी फी यसकुतु मा अलैहा मिन नबा व मुअल्लमिन और यखसिफाहा बिमन अलैहा फ़इज़ा हिया तुमुरु व तबलउ मा अला ज़ुहूरिहा
وَإِذَا خَسَفَ بس اللَّهُ بس یہی رک جائیں، بس تسنیم اوکے یہی رک جائیں، اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب آپ پینسل پکڑیے، میں الفاظ جہاں جہاں کریکشن ہے وہ کراتی ہوں. آپ نے بولنا نہیں، اب آپ نے سننا ہے اور اپنے پاس کریکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. فسبحان الذی یمسک الارض ان تتحرک، اس میں را پر تشدید ہے، او تزلزلا، ٹھیک ہے، تزلزلا فیسقط، اس کو بھی ٹھیک کیجیے، من بنائن، بنائن و معلوم، ٹھیک ہے. اور وَتَبْلُعُ مَا عَلَى ظَهْرِهَا، آخر میں کیا تھا؟ وَتَبْلُعُ مَا عَلَى ظَهْرِهَا. بہت اچھی کوشش، اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ کی پڑھنے پڑھانے میں اور آپ کی کوشش کو فرمائے. قندیل آپ پڑھیے. جی. وَإِذَا خَسَفَ اللَّهُ بِالْأَرْضِ فَمَنْ ذَا يُمْسِكُهَا سِوَاهُ وَإِذَا زَلْزَلَهَا فَمَنْ ذَا يُثْبِتُهَا سِوَاهُ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے. وہ ہوا جی باجی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي، یہاں سے باجی. جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ خَزَانَةً حَافِظَةً لِمَا اسْتَوْدَعَ فِيهَا مِنَ الْمِيَاهِ وَالْأَرْزَاقِ ٹھیک ہے، وَالْمَعَادِنِ. جزاک اللہ خیر، بس اتنا ہی میرا، جزاک اللہ خیر. صدف بٹی اس سے آگے پڑھیے، والارزاق سے آگے. اچھا پڑھا میرا آپ نے. والمعادن والنبات والحيوان وجعل فيها الجنات والحدائق والعيون إن في ذلك لعبرة أولي الأبصار. ان فی ذالک سے دھیان سے پڑھے اس کے بعد. إن في ذلك لعبرة أولي الألباب. ہاں اب أولي اپنے پاس الأبصار. نوٹ کیجئے، اپنے پاس نوٹ کیجئے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، ٹھیک ہے. اور اوپر تھا والمعادن، باقی ٹھیک ہے. بریرہ کامران آپ پڑھیے آگے. جی. واللہ عز وجل هو الحي الذي يحيي الأرض بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الرياح ويطلع عليها الشمس فتأخذ في الحبل فإذا بس یہی رک كان. جائیں، بس یہی رک جائیں، بس باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اچھا پڑھے. ثم یرسل علیہ الریاح ویطلع، ٹھیک ہے، ویطلع جی. علیہا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فرد مسعود آپ پڑھیے. فائدہ فَإِذَا كَانَ وقت الولادة مخضت للوداع واهتزت وأنبتت من كل زوج بإذن ربها وفاترها. ٹھیک ہے، شاباش. اس میں دیکھیں کانا وقت الولادہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تسنیم جان آپ پڑھیے آگے. فتبارك الله أحسن الخالقين الذي جعل السماء كالأب والأرض كالأم والقطر كالماء الذي ينقض منه الولد فإذا حصل الحب في الأرض والصب عليه الماء. بس یہیں رک جائیں، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک. اس لائن میں ذرا سا دیکھیں جو دوسری لائن پڑھی ہے، کالماء الذی ینعقد، ینعقد یا ینعقد. اسی طرح فی الارض کے بعد دیکھیں وصب علیہ الماء، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. رومانہ اختر آپ پڑھیے آگے. وکانا جی. وَكَانَ فِي الْمَوْسِمِ انتفخت الحبة وانفلقت عن ساقين ساق من فوقها وهو الشجرة وساق من تحتها وهو العروق ثم عظم ذلك الولد ثم ودع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة كل شاباش، ذلك. ٹھیک ہے بس رومانہ، جزاک اللہ خیر. وَكَانَ فِي الْمَوْسَمِ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی.
فائزہ امجد اس سے آگے پڑھیے کلو. جی كل ذلك صنع الرب في حبة واحدة وذلك من البركة التي ودعها الله سبحانه في هذه وجعل ذلك دليلا على إخراج من في القبور ليوم البعث والنشور. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھیں آپ لوگ. شمیم اختر آپ پڑھیے فالارض. فالأرض كالأم تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل سنة ثم تخرج بأمر الله من ذلك للإنسان والحيوان ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه إما بعملهم وإما بدونه ثم يرد إليها ما خرج منها فينبته الله مرة أخرى وهكذا. شاباش، بہت اچھا پڑھے بس، بہت اچھا پڑھے ماشاء اللہ. پہلی لائن میں دیکھیں ثم تخرج بامر اللہ، باقی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فیکی. تو بینا شاہد آپ پڑھیں. وجعلها سبحانه كفاة للأحياء ما داموا على ظهرها فإذا ماتوا استودعتهم في بطنها فكانت كفاة لهم تدمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا فإذا جاء. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا سا آج کا لیسن مشکل ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں آپ نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی ہے ماشاء اللہ. فائدہ ماتو استودعتهم، لفظ تھوڑا سا بڑا ہے، مشکل ہے. استودعتهم تھوڑا سا توڑ توڑ کے پڑھ لیں، پھر زبان پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. ریشمہ آپ پڑھیے فائدہ. فإذا جاء يوم الوقت المعلوم وقد أثقل حمل وحان وقت الولادة والذنوب المخاض أوحى إليها ربها فاتروها أن دعا حملها وتخرج أثقالها وتخرج الناس بإذن ربها من بطنها إلى ظهرها. ٹھیک ہے، یوم الوقت المعلوم وحانا وقت الولادہ، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. بشرا اعظمی آپ یہاں سے پڑھیے. ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر. شاباش، بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. رابعہ نادر آپ پڑھیے فسبحان من أخرج الليل والنهار بالواسطة الأجرام العلبية وأخرج الذكور والإناث بواسطة الأجرام السفلية فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناث وذكور النبات وإناث على اختلاف أنواعها كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس. ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھا پڑھا ہے. بس یہ دیکھیں فسبحان من اخرج اللیل والنہار، ٹھیک ہے. اور اگلی لائن میں دیکھیں فاخرج من الارض ذکورا، ادھر بھی ذکورا ہے اور آگے بھی ذکور نبات ہے. اسی طرح اسی لائن میں آپ یہ دیکھیں کما اخرج من السماء. ہو سکتا ہے آپ نے درست پڑھا ہو، مجھے سننے میں ایسے لگا اس لیے تھوڑا سا اس کو ریڈو کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سحر شنتاری آپ پڑھیں وہ سبحانہ. وسبحان من جعل الأرض بالنسبة للإنسان كالأم بل أشفق من الأم فقد أمر الله الأم أن تسقيك لبانا واحدا من اللبن وأمر الأرض أن تطعمك وتسقيك ألوانا من المأكولات والمشروبات. شاباش، بارک اللہ فیک. بس ایک لفظ دیکھیں ان تسقیک لونن،
یہ لونن ہے، باقی ٹھیک ہے۔ عاتقہ آپ پڑھیے وکنتا سے۔ وكنت في بطن الأم الصغرى 9 أشهر فما مسك جوع ولا عطش كنت مطيعا لله دعاك إلى الخروج إلى الدنيا فخرجت إليها مطيعا۔ شاباش، بالکل ٹھیک پڑھا۔ مسرت طالب آپ پڑھیے۔ وأنت الآن في بطن الأم الكبرى وقد سخر الله لك كل شيء وهو اليوم يدعوك إلى الخروج إلى الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحات مرارا فلا تجيبه۔ ٹھیک ہے، تجیبہ فی بطن الام الکبریٰ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں وہو الیوم یدعوک، آخر میں دیکھیں والاعمال الصالحۃ۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہو، لیکن احتیاطاً اس کو دیکھ لیں، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اور آخر میں فلا تجیبہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ شاہدہ نسیم آپ پڑھیے۔ شاہدہ نسیم، فما اجہلا۔ جی باجی کہاں سے؟ فما اجہل الانسان۔ فما باجی میرے اس میں تصویر وہ نہیں آ رہی۔ فما اجل الانسان بری وما اجهله بما ينفع وما يضر وما اسلمه لنفسه ولا غيره ٹھیک ہے، اب انه اسی طرح سے كان دیکھیں بک ہے آپ کے سامنے، بک ہے آپ کے سامنے؟ نہیں باجی میرے پاس بک نہیں ہے۔ ہاں تو اسکرین سے نہیں نا صحیح پڑھ سکتی۔ کتاب کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ کتاب تو ہونی چاہیے نا، کتاب میں اعراب لگائیں نا، اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتا۔ سیما جی مظہر، آپ اس لائن کو دوبارہ پڑھیں اور آپ سنیں اس کو شاہدہ۔ فما اجہل سے فما أجهل الإنسان بربه وما أجهله بما ينفعه وما يضره وما أظلمه لنفسه ولغيره۔ ٹھیک ہے، آیت بھی پڑھ لیں۔ إنه كان ظلوما جهولا۔ ظلومن ہے کہ ظلومن؟ ظلوما جهولا۔ اسی طرح شروع میں دیکھیں فما اجہل الانسان، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ادیبہ آصف آپ پڑھیے آیت سمیت۔ ادیبہ آصف۔ وفي خلق الأرض آيات وعجائب وعبر لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله كما قال سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين۔ ٹھیک ہے، وفی خلق الارض آیات، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی، اچھا پڑھے۔ سومرو آپ پڑھیے ومن آیات جی۔ ومن آياتها خلقها بهذا الحجم الهائل العظيم وسعتها وكبر خلقها وتسطيحها ليستقر عليها الحيوان فهي كروية لها سطح۔ ٹھیک ہے، وتسبیحھا، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیں الحمدللہ سب نے پڑھ لیا۔ ابھی کچھ ساتھ رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے آگے۔ جی میں پڑھی ہوں۔ ومن من آیاتها ان جعلها سبحانه قرارا وفراشا لتكون مقر الحيوان مساكنا وجعل ٹھیک ہے، بس یہ رک سبحانه۔ جائے، بس اس کو دیکھیں اب آپ بس صرف پینسل یا پین سے آپ کو دیکھیے گا ومن آیاتها، اسی طرح آگے دیکھیں لتکون مقرر حیوانی، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ سرور سلطانہ آپ پڑھیے آگے۔ جی باجی۔ وجعلها سبحانه بساطا يسير عليها الحيوان والإنسان بيسر وسهولة وجعل فيها الفجاج وسبل۔ ٹھیک ہے،
اس کو دیکھیں علیہ الحیوان والانسان بیسر، اور پھر آگے ہے حجاجی والسبل، باقی ٹھیک ہے۔ شناز محمد آپ پڑھیں۔ جی وجعل اللہ عز وجل مہادا ذلولا تؤتؤ بالاقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس وتحمل على ظهرها أبنية الثقال فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها في تحقيق مصالحه من بناء وزراعة وصناعة۔ شاباش، شروع سے ذرا پڑھیں۔ وجعل اللہ عز وجل مہادا، جعل اللہ نہیں ہے، دوبارہ دیکھیں۔ وجعلها اللہ عز وجل، وجعلها اللہ، ٹھیک ہے، بنایا اس کو اللہ۔ تو یہ ضمیر غائب ہو رہی تھی، دوبارہ پڑھنے میں بھی ہوئی، تو اس کو مارک کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا جناب، کچھ ساتھیوں نے شاید کم پڑھا ہو تو وہ اپنے ہینڈ ریز کریں، جن سے میں نے ایک ایک لائن پڑھوائی تھی، میں آخر کا ان سے دوبارہ پڑھوا لیتی ہوں۔ اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں دوبارہ ہینڈ ریز کیجیے۔ قندیل آپ پڑھیے وَمِن رحمتہ سے۔ ومن رحمته سبحانه أن جعل الأرض ذلولا لم يجعلها في غاية الصلابة وشدة كالحديد فيمتنع حفرها ٹھیک وشقها۔ ہے، جزاک اللہ خیر۔ بس لم یجعلہا، اس لفظ کو دیکھیں، لام پر یہ لم یجعلہا، اور یہ ہے فیمتنع حفرہا وشقہا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ہمیرا طاہر آگے آپ پڑھیے والغرس سے۔ والغرس والزرع فيها ولم يجعلها سائلة لا يمكن الزرع والغرس فيها ولا رخوة لا يمكن السير عليها والبناء فوقها۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ بشرا اعظمی آگے آپ پڑھیے۔ بل جعلها سبحانه قرارا بين الصلابات والدماسات بحيث تسليم للسير والمشي وتقبل الزرع والغرس وتحمل مباني والأجسام ثقيلة۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو دوبارہ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بل جعلہ سبحانہ قرارا بین الصلابۃ والدماسہ، اور اسی طرح بحیث تصلح، اگلی لائن میں دیکھیں وتحمل، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ مشکل تھے تھوڑے الفاظ، نئے الفاظ تھے، لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول کرے، ایک ایک حرف اپنے راستے میں لکھا ہوا بنا لے اور پڑھا ہوا بنا لے، اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ چلیں جی، اتنی پیاری آج کا لیسن ہے۔ سوالات کچھ آپ سے پوچھتے ہیں۔ پیج نمبر 484 پر ہم پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں، جنہوں نے جواب دینے ہیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں، میں ان سے پوچھوں گی انشاءاللہ۔ 484 پر بیچ کا جو یہ ہے نا پیراگراف، جہاں پر یہ آ رہا ہے کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ، ٹھیک ہے، خزانةً حافظةً لما استودع فيها من المياه، یہ والی لائن سے میں پوچھ رہی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر، سوال غور سے سنیے گا، سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر زمین کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ 2 الفاظ میں بتائیے، صرف 2 الفاظ میں۔ عالیہ اکبر آپ بتائیں گی؟ جی باجی، یہاں زمین کو ایک سٹور اور حفاظت کرنے والا قرار دیا عربک گیا۔ بتائیے 2 الفاظ۔ خزانةً حافظةً۔ شاباش، بالکل درست، بارک اللہ فیکی، بالکل درست، آپ نے پک کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلا جو پیراگراف ہے واللہ عز وجل جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کون مجھے بتائے گا اس پیراگراف میں کیا بات ہو رہی ہے؟ تسنیم جہاں آپ بتائیں گی؟ جی باجی، کون میں بتا بتا رہی؟ رہی ہوں۔ جی بتائیے تسنیم، اس پیراگراف میں کیا بات اللہ تعالیٰ فرما، یہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟
مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب زمین مردہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، اور اس پہ پانی اتارتا ہے آسمان سے، پھر اس پہ ہوائیں بھی بھیجتا ہے، پھر اس پہ سورج کو بھی طلوع کرتا ہے، اور ان سب کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، یعنی پھر سے وہ، اور وہ ولادت کے وقت جو کیفیات ایک وضع حمل کے وقت ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی اسی طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں اس میں، اور جیسے کہ عورت یا مادہ حیوان ہوتی ہے تو وہ وضع حمل کے وقت ویسی ہی حالت زمین کی ہوتی ہے، اور جب کوئی پودا جس کے پیٹ سے بیج کیا سے پھوٹ کر کیا باہر، کیا پیدا کرتی ہے زمین؟ عورت تو بچہ پیدا کرتی ہے، زمین سے کیا حمل سے نکلتا ہے؟ جب پودا باہر آتا ہے تو وہ ہلنے ہاں لگتی ہے، اور ایک قسم کی رونق پارونق جو اس میں سے سبحان نبات. اللہ، کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جناب، چلیں ایک اور سوال اس سے اگلے پیراگراف سے کرتے ہیں۔ یہ جو اگلا پیراگراف ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اس سے ہم نے کافی سارے سوال آپ کے لیے نکالے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، اور یہ میں چاہوں گی کہ آپ چیٹ میں لکھیں تاکہ سب ذرا باقی لوگ بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ میرا پہلا سوال یہ کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین والا جو پیراگراف ہے، اس کے اندر ایک لفظ میں بتائیے آسمان کو کیا بتایا جا رہا ہے، عربی بتائیے اس لفظ کی کہ آسمان کیا ہے، عربی لکھیے ذرا۔ ٹھیک ہے، کل اب پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا ماشاءاللہ، باقی سب نے باپ کی طرح، گڈ جو لکھ رہے ہیں، بارک اللہ فیکی۔ اگلا سوال سنیے، عربی لکھیے کہ عورت کو زمین کو کس کی طرح بتایا جا رہا ہے، عربی میں بتائیے۔ ٹھیک ہے، کل یعنی ماں کی طرح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب میں آگے سے ذرا سا پوچھتی ہوں، اسی پیج کے آخری لائن پہ آئیے۔ یہ جو ہے نا اس پیج کی آخری لائن، کل ذالک صنع ربی فی حبۃ واحدہ، یہ جو اتنا حصہ ہے، اس کی ذرا اس کی عربی کون بتائے گا مجھے؟ جی استاد، بتائیے رومان بتائیے اس کی رومان سوری عربی نہیں، اردو اس کی ذرا بتائیے اردو جو میں نے پڑھا ہے، کل ذالک صنع ربی فی حبۃ واحدہ۔ جی روبینہ بتا ہے سکتے بتا. قندیل بتائے۔ قندیل بتائیے۔ یہ سب رب کی کاریگری ہے، ایک بیج سے سب نکلتا ہے۔ ایک بیج کے اندر، ٹھیک ہے، رب کی کاریگری، گڈ۔ اب میرا سوال یہ ہے، غور سے سوال سنیے گا، کہ اس پیراگراف میں رب کی یہ کاریگری جو ہے اس میں 8 چیزیں بتائی، 8-9 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ رب کی یہ کاریگری ہے ایک بیج سے۔ کیا ہے وہ 9 چیزیں؟ آپ بتائیے، اردو میں ہی بتا دیں بے شک، کون بتا سکے گا؟ کیونکہ یہ تو اینڈ میں سم اپ کیا گیا نا، یہ ہے رب کی، تمہارے رب کی کاریگری، وہ کاریگری کیا ہے، کون بتائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹرائی کریں۔ چلیں ایک ہنٹ دیتی ہوں، یہ اینڈ میں آنسر ہے، اس سے میں پیچھے بتاؤں ساری ریشما، کاریگری ہے۔ ریشما میں بتاؤں بتائیے، ریشما، بتائیے ریشما۔ اس میں ایک تو السماء کل آپ اور نہیں، ارض اردو میں کل، بتائیے، اردو میں بتائیے۔ اچھا، جس نے آسمان کو باپ کی طرح بنایا اور زمین کو ماں کی طرح، نہیں، یہ اور نہیں ہے اس اس کا، یہ زمین، یہ کاریگری نہیں بتائی جا رہی، یہ تو ہو گئی بات۔ میں بتاؤں، رانا اشکیل بتائے۔ ان کو کوشش کرنے دیں، آگے بتائیں کیا ہوتا ہے زمین میں، کیا ہوتا ہے جس کی یہ دانے سے کاریگری بتائی جا رہی ہے؟ جب جی زمین میں دانا چلا جاتا ہے تو اس پہ پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح موسم کے اندر ہوتا ہے، پھر پھول جاتا ہے وہ دانا، وہ پھٹ پڑتی ہے اس سے شاخیں، اور ایک پھر اس کے اوپر اس کی طرف درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک تنا ہوتا ہے اس کے نیچے، اور جڑ جو ہوتی ہے وہ تنا جو یعنی جڑ جو نیچے ہوتی ہے، اور اوپر جو ہوتا ہے وہ بڑا سا جو پودا ہوتا ہے وہ اگ جاتا ہے، تو یہ، اور یہ اولاد اپنے ساتھ کے بعد، یہ صحیح پھر ہے، کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شاباش۔ اولاد جس میں باپ کے بعد ہزاروں ہزار، یہ سب رکی یہ جو ہے کہ پھر یہ کاری بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کون ہے یہ بچہ، اس سے کیا مراد ہے؟ پھر یہ بچہ پودا، بڑا ہو اس جاتا سے مراد پودا ہے، ہے درخت بڑا ہو جو کہ جاتا ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہے۔ درخت بن جاتا ہے۔ اور یہ اولاد کیا ہے، کیا پھر اس دانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس دانے سے 100 دانے پھر نکلتے ہیں، اور اور جو بھی ہوتا ہے پھر بہت اس سے سے پودے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ چلیں یہاں میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی اگر کہنا چاہے کہ آج کے اس سیشن سے
क्या सीखा, क्या फील किया? एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग तो अपना माइक खोलें। क्या इस लेसन को कुछ दूसरे लेसन से मुख्तलिफ पाया हो, कुछ सीखा हो, कोई फीलिंग हो इसको पढ़ के? कौन शेयर करना चाहेगा? अस्सलाम शायद वालेकुम मैम। पर चलें फरहत आप बताएं। ये इस तरह से है जैसे हम लोगों को जमीन और पे गौर किया है कि जीते जागते पौधों को काट देती है, तो इसी तरह हम लोगों ने आखिरत का जो हमें मरने के बाद जो जी उठना है ना, तो उसके यकीन करना है और उस पे बरहक है ये कि दोबारा हमने जी उठना है। तो इस बात से ये ज्यादा अल्लाह ताला को, और जब और हर चीज अल्लाह के इज़्न से ही होगी, और जिस तरह जब अल्लाह चाहेगा, जैसे जमीन में गुड, सब पौधा अच्छा है। निकाल रहा है, इसी तरह से हम लोग भी ऐसे ही जमीन के अंदर से बाहर निकलेंगे क़यामत के बिल्कुल दिन। बिल्कुल ठीक। आतिका आप कहिए, आपने क्या सीखा आज के लेसन से, क्या फील किया? वजह ये जो माँ की बात होती है ना, हम बचपन से कह रहे हैं कि जमीन हमारी माँ होती है, तो इसको हम सिर्फ ऐसा वो लेते थे कि नेशनैलिटी के तौर पर। लेकिन इसको इस लेसन से समझ में आया कि जमीन लिटरली माँ का जो प्रोसीजर है उससे गुजरती है। यानी कि पौधे वाली जो मिसाल दी, उसके अलावा फिर जब हमें मुर्दों को अंदर लेती है। और ये जो एक लाइन थी ना इसकी, तो इतनी ज्यादा दिल पे लगी कि वो अपने बच्चों को इस पे रखती है, ऊपर रखती है, फिर वो जब मर जाते हैं तो अपने अंदर रखती है, फिर एक वक्त आएगा अपने रब के हुक्म से सब निकाल देगी। और ये जो जुमला है ना, वतशहदु अला बनीहा बिअमलु अला ज़हरिहा, और फिर अपने ही बच्चों के खिलाफ गवाही देगी। इतना कोई दिल पे सुभान लगती है अल्लाह, ना कि सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी आपने बात की है। जरा अरबी पढ़े ना पूरी इसकी आतिका, जो बात आप कह रही हैं, इस लाइन को पढ़िए जरा, ये बता सकती हैं? जी या जी, कोई और तुम पढ़ ये सकता है जो आतिका कह रही हैं? सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ूंगा जी। पढ़ें पढ़ें, अरबी पढ़ें तुम सब को। तुम तुहद्दिसु अखबारहा व तशहदु अला बनीहा बिमा अमलु अला ज़हरिहा मिन खैरिन अव शर्रिन। बिमा आमिल वाला जारिया। वो माँ जो इतनी मोहब्बत करती है, वो खुद क्या करेगी? गवाही अपने ही देगी जो बच्चों के उन्होंने खिलाफ। मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। कोई और साथी कुछ शेयर करना चाहे आज के लेसन से? इतना दिल पे असर करने वाला है। शायद पर जी शायदा फरमाइए। जी, इसमें ये भी है कि हम इंसान जो बहुत ही हकीर हैं और हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई हकीकत भी नहीं है, तो अल्लाह के सामने हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को ही देख लें कि किस तरह उनको ट्रीट करते हैं और किस तरह झंझोड़ के उनको बातें बता रहे होते हैं या उनको मना कर रहे होते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने भी हाजिर होना है और हिसाब किताब देना है। इसलिए हमें इस दुनिया में संभल कर रहना होगा और तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम इंतहाई कमजोर मखलूक हैं और हमें तकबर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा नुक्ता निकाला। और कोई साथी शेयर करेगा क्या सीखा आज? आलिया अकबर। अब आपके रिफ्लेक्शंस का टाइम है, जो आप में से कोई शेयर करना चाहते हैं एनरेज आलिया कर दे। अकबर। आलिया फरमाइए। मुझे ऐसे लगा ये सब पढ़ के कि सुनकर के जैसे हम स्पॉइल्ड चिल्ड्रन हैं और हम जमीन का क्या हाल बना रहे हैं। हमने इसी के ऊपर रहना है। ये अल्लाह ने हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत दी है और ये जमीन हमें कितना कुछ देती है, और हम इसे, जैसे हम अपने पेरेंट्स को समटाइम्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम इसे भी बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और फिर जिस तरह से आज ये सारी चीजें पता चली हैं, और वाकई जो मुझसे पहले बहन थी उन्होंने जो बात की कि वो अपने बेटों के खिलाफ गवाही देगी, इस वाली बात ने वाकई हिला के रख दिया कि हम करते क्या है। किसी भी जगह चले जाएं वो जमीन ही रहेगी, चाहे वो घर के अंदर है घर के बाहर है। जो करेंगे वो उस दिन सब कुछ बता देगी। तो हम आसार है ना, कॉन्शियस हो आसार जाएं। है ना। अकेला होता है इंसान या कहीं अपनों से दूर या कहीं आजाद होता है तो समझता है कि मैं जो मर्जी जमीन पे करूँ, यहाँ कौन मुझे देखने वाला है। लेकिन वो हमारी जमीन हमारे लिए गवाही देगी। जिससे हम आए हैं, उस मट्टी से, वो मट्टी में ही जाना है, वही हमारे खिलाफ बोलेगी। ये बहुत हिलाने वाली बात है। कहाँ से मुसन्निफ ये नुक्ते निकाल के लाते हैं, हैरान कुन तरीके से। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से, चलिए जनरल सा पूछती हूँ, ढूंढें, हो सकता है आप वो ढूंढ के फौरन मुझे बता दें। मुसन्निफ ने कहीं किसी पेज पर ये बात की है कि इंसान बड़ा ही जाहिल है और उसकी जहालत की वजह भी बताई हुई है? कौन अरबी फरहत पढ़ेगा उसकी? फरहत बताएं।
فرد نے تو بتا دیا, کوئی اور ساتھی کوئی اور ٹرائی کرے, پھر فرد کی باری آ جائے گی اگر کوئی نہیں بتائے گا. سربت بتائیں. قندیل. میں سربت. بتاؤں؟ چلیں سربت آپ بتائیے. باجی یہ فما اجہر الانسان بربی وما اجہر بما ینفعہ وما یدرہ وما ازلمہ لنفسہ ولغیرہ انہ اچھا کان ٹھیک ہے, ظلوما سربت جہولا. اچھا پڑھا ہے لیکن اس میں کہیں کہیں کریکشن کی ضرورت ہے. قندیل آپ ذرا سے پڑھیے عربک کو. وما أجهل الإنسان بربه وما أجهله بما ينفعه وما يضره وما أظلمه لنفسه ولغيره. ٹھیک ہے, گڈ. فما اجہل الانسان, باقی ماشاءاللہ صحیح پڑھے. چلیں فرد اب آپ بتائیں. آپ نے سب سے پہلے کہا تو میں بتانا چاہتی ہوں, آپ کو میں موقع دیتی ہوں. جی, کیا جہالت بتائی جا رہی ہے انسان کی؟ اس میں مطلب یہ ہے کہ جاہل انسان اپنے رب کے بارے میں کتنا جاہل ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اس کو کیا فائدہ دیتا ہے اور کیا نقصان دیتا ہے. کتنا ظالم ہے وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. مطلب ہے نا, ہر چیز سے اپنا فائدہ بھی پتہ نہیں لگ رہا ہم لوگوں کو کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ اور کس چیز میں ہمارا نقصان ہے, اور ہم کرے جا رہے ہیں بس جو ہے جو ہمارے دل میں آ رہا ہے. تو زمین کے صحیح اوپر بات, رہ کے ہم لوگ یہی سب کچھ کرے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا چلیے اسی کو لیتے ہیں, یہ جو پیراگراف ہے نا پیج نمبر 486 پہ, اسی کو دیکھتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ انسان اتنا جاہل ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. بتائیں دوسروں کے لیے کیا جہالت ہم برت لیتے ہیں اور اپنے لیے کیا جہالت برتتے ہیں؟ کوئی اور کچھ مثالوں سے مجھے بتائیں آپ, کیا جہالت ہم برتتے ہیں اپنے ساتھ, کیا جہالت برتتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ میں بتاؤں, میں بتا دوں. فرت آپ نے بتا دیا, اور ساتھیوں کو بھی موقع دیں. شناز کوئی اور ساتھی, جی شناز بتائیں. شہناز بتائیں. جی دوسروں کے لیے ہم یہ جہالت برتتے ہیں کہ ہم اس میں پولوشن پھیلاتے ہیں. جہاں کھایا وہاں پھینک دیا, اگر کہیں پکنک کے لیے گئے تو وہیں ایسے ہی کچرا پھینک کر اٹھ گئے, یہ نہیں کہ سمیٹا اس کو کسی بن میں ڈال دیا. پولوشن پھیلاتے ہیں, ایک یہ جی بڑا خطرناک کام کرتے ہیں. اینی تھنگ ایلس؟ اور دوسروں کے ساتھ کیا جہالت برتتے ہیں؟ کوئی اور؟ صدف باجی. بتائیے. جی باجی, یہاں پر جو اللہ یہ مصنف نے کہا ہے نا کہ فما اجہل الانسان بربہ, تو سب سے بڑی جہالت تو یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. اگر رب نے اسے احکام دیے, قرآن بھیجا ہے, انبیاء بھیجے ہیں, تو وہ ان پر عمل کرنے کے بجائے اپنے ناقص عقل سے کام لیتا ہے. تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے جو اپنا نقصان وہ کرتا ہے, گڈ, اور اسی بالکل. وجہ سے وہ دوسروں کو بھی یہ بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے, اپنے آگے اپنی فیملی کے لیے, اپنے انوائرمنٹ کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, تو وہی جہالت وہ وہاں بھی پھیلاتا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ نا سب سے بڑی بہت بات ہے اچھی اپنے بات, رب کو نہیں پہچانا. بالکل. آپ دیکھیں لوگ وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, محبت میں اپنی اولاد کے. اپنے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں کہ اپنے لیے گڑھا کھود جاتے ہیں کہ غلط کر کے, اور اپنی اولاد کے لیے کیا کر جاتے ہیں کہ اگر اولاد نے ان کو منع نہیں کیا تو ان کو بھی گناہ میں شریک کر لیتے ہیں, یا اولاد کو بھی سکھا جاتے ہیں یہ کہ جو مرضی منمانیاں کرو, کوئی حرج نہیں. ذرا غور کریں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جہالت میں اپنے اور دوسروں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں. ہم اپنے ساتھ اور کیا ظلم کرتے ہیں, اور آپ میں سے کوئی بتائے. باجی ماریا. ماریا بتائیے. باجی پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں, شرک کرتے ہیں, قبروں کو پوچھتے ہیں, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے اپنی دعاؤں کے لیے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, آپ دعا کریں. ٹھیک ہے. فرت آپ بتائیے. گڈ. ہم اپنی زبان سے لوگوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں, اور وہ جو ہے اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور دوسرے کا تو ہم کرتے ہی ہیں. اپنا کیا نقصان ہے اس سے؟ اپنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو ہمارے اندر تکبر, بڑائی, یہ چیزیں اس طرح سے آتی ہیں. جب کسی کو کوئی بات کہنی ہو کسی کی غلطی پہ, تو اس کو فوراً سنانی ہے, اس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ساتھی کو شیئر کرنا چاہے گا؟ جنرلی اب شافیہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہیں کچھ اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں جنہوں نے بات نہیں کی. جی شافیہ. جی یہ بھی ہے نا کہ ہم یوں ہی اپنے نفس پہ ظلم کرتے رہتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, جو فرائض ہیں انہیں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں انہ کان ظلوما جہولا کی اس میں یہ تشریح میں بھی تھا, تفسیر میں بھی تھا, بالکل. کہ انسان نے ہی جو ہے وہ مطلب پہاڑوں نے, سمندروں نے, سب نے جو ہے وہ اس پرومس کو لینے سے انکار کر دیا. صرف انسان نے جو ہے اس کا اقرار کیا, تو وہ کتنا ظالم ہے. کیوں وہ اللہ کی جو احکامات ہے
اس کو پورا نہیں کرتا، اس لحاظ سے بریانی ہے بالکل اور لانے کا بالکل تمیم اختر بالکل بتائیں، تمیم اختر چلے اور کوئی ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہے؟ جی ڈاکٹر بتائیں فرزانہ، بتاؤں؟ شاہدہ آپ بتائیں بتائیں، فرزانہ۔ شاہدہ آپ بتائیں کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں آج کے لیسن سے؟ طاہرہ آپ بتائیے۔ جی میں اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے سے متعلق جو اپنے خود کو بھی نقصان اور دوسروں کے لیے بھی نقصان، جیسے ہم پانی کا بہت زیادہ ضیاع کرتے ہیں، باتھ روم میں اگر کھڑے ہیں تو جب تک ٹوٹی چل رہی ہے ایک ٹوتھ برش بھی کرنا ہے تو اس کو ٹوٹی کو بند نہیں کرتے ہیں، یا بلا وجہ بہت زیادہ پانی، گاڑیاں دھو رہے ہیں جہاں تھوڑا پانی استعمال ٹھیک ہو ہے سکتا ہے وہاں ٹھیک بہت زیادہ پانی ہے، استعمال کر ریسورسز کے۔ کا برا استعمال، گڈ۔ اچھا ہاں اب جی کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں آپ؟ اب میں صرف ان ساتھیوں کو موقع دوں گی، میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے جنہوں نے اب تک بات نہیں کی۔ پریز سنو، جی آپ کیا کہنا بولیے۔ چاہتی ہیں، آج کیا سیکھا؟ میرا جی چلے باجی باقی ایک سب بات اپنی میں پلیز کہنا بند چاہ کر رہی لیں، تھی، میں جن کے نام لوں گی وہ بات کریں اور مختصر جی بات باجی کریں میں تاکہ یہ ہم کہنا ساتھی چاہ کو رہی کوئی تھی نوٹ کہ اللہ نے جس طرح ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش، جی جی کہیے، بولیں۔ اپنے آپ کی وہ آواز بالکل غائب ہو گئی، دنیا آزمائش کی کیا؟ اچھا ان کی آواز چلی گئی۔ رابعہ راجدہ صدیقی آپ کہیں، راجدہ۔ میں یہی کہہ رہی تھی کہ دنیا جس طرح، راجدہ اپنا مائک کھولیں۔ الکا ندیم۔ رابعہ نادر، السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم جیسے السلام۔ کہ ہم کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیں گے، ہم کہیں گے نہیں یہ ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، جیسے ہم اپنی میٹس کو بھی سم ٹائم نہیں دے پاتے، اور جیسے ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم بانٹنا نہیں چاہتے، شیئر نہیں کرنا چاہتے، جیسے کوئی مانگ لے تو اس کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسے ان چیزوں کے بارے میں بھی، اور جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات پڑھ رہے ہیں اور ویسے ویسے ہی جس کے ناموں کی تحلیق کے بارے میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اپنا آپ اتنا کمتر، اتنا کمزور فیل ہوتا ہے، اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہمارے اندر اتنی کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ہم مسلمان کی یہی ہم جاہل ہے نا، ہمیں وہ چیزوں کی طرف سبحان زیادہ اللہ، غور نہیں کرتے ہم۔ تو بالکل۔ جیسے میں 3 ملکوں میں رہی، جیسے میں پیدا ہوئی تو مونٹفرمائل فرانس میں پیدا ہوئی، میں نے ادھر کی زمین ڈیفرنٹ دیکھی، ادھر کے پھول پودے، ادھر کی سبزیاں، پھر میری شادی لنڈن میں ہو گئی، لنڈن میں 10 سال رہی، ادھر بھی ساری چیزیں ڈیفرنٹ تھی، اور دین میں پاکستان آئی، اور پاکستان میں نے دیکھا پاکستان میں بالکل ہی ڈیفرنٹ تھی۔ میں کہتی ہوں ایک اللہ پاک ہے، اتنی ساری چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، زمینوں آسمان پھول پودے، ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا تو ہم جاہل انسان نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ پاک نے اتنی معدنیات، اتنی چیزیں، اتنی کاریگریاں، اتنی مصنوعات، میں اور یہ جب یہ پڑھنا سٹارٹ کیا تو ایک ایک چیز کھل کے بار بار میں بڑا سوچتی ہوتی تھی ان باتوں کو، سب کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزا دے، پوری ٹیم کو جزا دے۔ الکا، آج آپ نے بات کی کافی دنوں بعد اور بہت اچھی بات کی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جی بالکل درست تھینک آپ یو۔ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت جاہل ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں آس پاس کس قدر ظلم ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس دنیا میں، اور اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس قدر حقیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ راجدہ آپ کہیے، راجدہ صدیقی مائک کھولیں۔ چلیں راجدہ کا جب تک مائک نہیں کھلتا، شبانہ آپ کہیے۔ شبانہ۔ جی میں کہہ رہی تھی، جی السلام علیکم، میں کہہ رہی تھی مجھے تو ایسا لگتا ہے ظلم تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سب سے بڑا کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور جو ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہے تو ہم اپنے پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کتاب کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ بالکل درست کہا آپ نے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ رابعہ یوسف آپ کہیے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کتنی اچھے طریقے سے، آسانی سے انسان اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتا ہوا باہر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو خوراک ہے ماں کے دودھ کے صورت میں لیتا ہے، اور جیسے ہی اللہ تھوڑی سی اس کو امپاور کرتا ہے تو وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے ہی اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رزق جو ایک ماں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ فراہم کیا تھا، دوسری ماں جو زمین ہے اس میں طرح طرح کی انواع و اقسام کی خوراک اور رزق لے کے بھی الٹا اللہ تعالیٰ کو ہی ڈس اوبے کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جاتا کہاں ہے، اختتام کہاں ہے اس کا، اسی زمین کی گود میں۔
इस चीज से बहुत राबिया, सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट आपने नोट किया जो उन्होंने कहा, और था तू माँ के पेट में छोटा, 9 माह तुम्हें ना कोई भूख लगी ना प्यास, बड़े तुम अल्लाह के फर्माबरदार थे, और उसने बुलाया तुम्हें दुनिया में आने के लिए तो तुम अतात के साथ आ गए, और जब दुनिया में आ गए, उसके माँ के पेट में हो, अब यहाँ रह रहे हो, हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर है। यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इंसान से कि तुम क्या करो? चलिए इसी पे वो मुसन्निफ बात कर रहे हैं, इंसान से क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, क्या करो यहाँ, बताइए, कौन बताएगा? सारा कुछ तुम्हें दे दिया, तुम क्या करो? शाफिया आप बताएंगी? खाना तो जी जी बिल ईमानी, ये है ना, इलल खुरूजी वहुवल यौम यदउका इलल खुरूजी इलल आखिरा बिल ईमानी वल अअमाल सालिहा मिरारन फला तुजीबुहु, बार बार अल्लाह ताला बुला रहे हैं ईमान की तरफ और नेक अमल की तरफ, तो क्या तुम जवाब नहीं दोगे? तुम ये नहीं करोगे? हर चीज तो तुम्हें दे दी। ये मेरे और आपके लिए एक सवाल है। देखिए इस ये जो ये वाला है ना हिस्सा, यही हमारा होमवर्क है आज का। ये जो पेज 486 पे जो लाइन है ना, कि जो जिसमें ये सवाल किया गया है कि क्या तुम जवाब नहीं दोगे, क्या करोगे? फला तुजीबहु, यहाँ से लेके वअंतलाना फी बत्निल उम्मिल कुबरा से लेके फला तुजीबहु, इसकी अरबिक को आपने दोबारा पढ़ना है, और इससे ऊपर वाला भी वकुंत फी बत्नि उम्मिस सुगरा, ये आपने दोनों लाइनें जो है ना, वकुंत फी बत्निल उम्मिस सुगरा, ये वाली पूरी लाइन, इस दोनों लाइनें, वो अंतलाना फी बत्निल उम्मिल कुबरा, और ये दोनों लाइनें, यानी जब माँ के पेट में थे तो क्या थे, और जब बाहर आए हो तो क्या हो, और फिर क्या अल्लाह ताला का सवाल है, ये आपने अरबिक किसी के साथ शेयर करनी है, इसका तर्जुमा शेयर करना है, और ये सवाल पूछना है और इसको डिस्कस करना है। व्हाट वी वर व्हेन वी वर इन द वूम ऑफ आवर मदर्स, बाहर आके हम क्या चीज बन गए, और हमने वापस चले जाना है, और अल्लाह ताला क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या तुम जवाब नहीं दोगे मेरी पुकार का? कि अल्लाह ताला 5 दफा अल्लाह की तरफ पुकार आती है नमाज की, हम वो नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ते, क्या नहीं करते हैं? सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी जी बात। कोई और बात मेरे शेयर करना चाहे कोई? खाना पता रुमाना जी दुर्दाना आप कहिए। रुमाना उस्ताद। ओके रुमाना कहिए, सॉरी ये रुमाना। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जो लास्ट पैराग्राफ है ना 486 में, वमिन रहमतिही सुब्हानहू वाली, कि जमीन का जो मैं पूरा ये देख रही थी कि सुभान अल्लाह, और जिस तरह सारी सिस्टर से बात की कि जमीन को रियली इस तरह कभी पहचाना ही नहीं, और ये बताया कि जमीन की जो सबसे बड़ी बात कि सख्ती और नरमी के दरमियान बनाया, उसको हमारे लिए करार की जगह बनाया, सुभान अल्लाह। और मैं वही सोची थी कि इसमें बता रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला इसको लोहे की तरह हार्ड कर देते तो कैसे कैसे हम ये सब जो इतने ग़िज़ा और ये सब फ्रूट्स और हर नेमत जो जमीन की खाते हैं तो कैसे खाते। तो यानी इसमें मैं देख रही थी कि बहुत प्यारी बात, जमीन के गुड। अंदर कितना यानी मोल्ड निकला है। तो हमें अपने बिल्कुल मिजाज जो है, मैं सोची जैसे जमीन को अल्लाह ने बनाया ना, तो हम भी अपने अगर ऐसे मिजाज बना लें कि हर लोहे हालात की में तरह हर ना वक्त में हम बनाए, मोल्ड हो जाए। सुभान लोहे अल्लाह, की तो तरह ना इतना बनाए, हमें नरम मिजाज बन जाए हम भी, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक काम और करें जरा आज के लेसन में, क्योंकि आज का लेसन मुझे तो बड़ा मुख्तलिफ लगा, पता नहीं आप लोगों की क्या फीलिंग है, बाकी लेसन से बड़ा मुख्तलिफ लगा। जरा लिस्ट डाउन तो करें आज के लेसन में कि आज जमीन की क्या क्या खुसूसियत पूरे लेसन में बताई गई, क्या क्या करती है। मसलन एक इन्होंने बताया लोहे की तरह नहीं है, नरम है, माँ है तो उसकी कई हुमैरा खुसूसियत बताई, ताहिर। देखिए कितनी है। ठीक है इंशाल्लाह। बस अब मैं हुमैरा थोड़ा सा उन साथियों को मौका दूंगी जिनको मौका नहीं मिला। फायजा अमजद आप कहिए क्या कहना चाहती हैं? जी बाजी, ये जो मुसन्निफ ने यहाँ पे वही बात की ना, जमीन को माँ की उससे तशबीह दी, तो मुझे इसमें बहुत से लेसन मिल रहे थे कि एक माँ का करेक्टर समझ आ रहा था कि कितना स्ट्रांग होता है ना। यानी वो, अब जमीन की क्या खसूसियत है कि वो हिलती नहीं है हर वक्त, अगर हर वक्त हिलती रहे तो हम उस पर कोई काम नहीं हो सकता। फिर अच्छी बुरी हर चीज को अपने अंदर जज्ब करती है, लेकिन आउटपुट में जो देती है वो कितनी अच्छी, मतलब फल फूल सब्जियां ये कितना अच्छा हमें दे रही होती है ना। तो
اب میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ استاد بھی ایک ماں کی طرح ہے، تو اگر ہم اپنے طالب علموں کو بھی اس پہ دیکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ جتنا ہم اسٹرانگ ہوں گے، ہم متزلزل نہیں ہوں گے، ہم اچھی بری ہر چیز کو اپنے اندر آبزرو کریں گے، لیکن آؤٹ پٹ میں ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں اور اچھی بات سکھائیں، تو یہ ساری خصوصیات کو نا میں اس اینگل سے سوچ رہی تھی۔ گڈ پوائنٹ، بہت اچھا آپ نے نقطہ نکالا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ السلام مسرت علیکم۔ طالب، آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی مسرت، مائک کھولیں۔ جی حمیرہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی باجی، اس میں کہیے حمیرہ۔ 485 جی، یہ جو 485 پیج ہے، اس پہ بتایا گیا نا کہ اچھا اس میں دیکھیں کہ مصنف ہمیں نا ایک وسیع کینوس دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور سوچیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق جو زمین ہے اس کو انسانوں کے لیے کس طرح مسخر کر دیا، کہ یہاں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے اسے کافی بنایا زندوں کے لیے، یعنی کہ ایک پروسیجر بتا دیا گیا ہے کہ پہلے زمین کیا کرتی ہے کہ زندوں کو اپنے اوپر رکھتی ہے اپنی پیٹھ پر، جب وہ جزاک مر اللہ خیر، جاتے ہیں بس تو اتنی بات ہوں گی حمیرہ، کیونکہ ایک جی ساتھی باجی جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، کمل، ان کو بس لاسٹ موقع دیتی ہوں اور پھر ہم اینڈ کریں گے۔ کمل آپ کہیے، کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا تھا آپ نے۔ کمل اظہر کہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ میری آج فرسٹ کلاس ہے، تو یہ اٹینڈ کر کے مجھے آج بہت زیادہ ریئلائز ہو رہا ہے۔ ابھی میرے کچھ چیپٹر رہتے ہیں پچھلے ابھی پڑھنے والے، لیکن میں یہ سب سن رہی تھی تو میں یہی فیل کر رہی تھی کہ اگر ہم صرف اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو کوئی ہمارا ایک لمحہ ہمارے زبان الحمدللہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز So جتنی true. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، So اگر ہم true. صرف اللہ کا ادا کرتے رہیں تو ہمارے لیے وہی کافی ہوتا سبحان ہے۔ اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر کمل، اینڈ ویلکم ٹو دا کلاس، اور ہمارے سیشن کو جوائن کرنے کا شکریہ۔ یہیں تک بات کریں گے۔ میں شفق سے کہوں گی کہ شفق، یہ جو سامنے اسکرین پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے۔ میری طرف سے سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اوور ٹو یو شفق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بس آپ سب کو یہی بتانا تھا کہ فقہ القلوب بک 5 میں ایڈمیشنز جو ہے وہ نیکسٹ ٹیوزڈے کلوز ہو رہے ہیں، یعنی دس از دا اونلی ویک دیٹ یو ہیو کہ آپ اپنے ایڈمیشنز جو ہیں ان کو مکمل کر لیں اور گروپ کو جوائن کر لیں۔ ابھی بھی بہت سے ساتھی ہیں جو آئی ڈونٹ نو کیا ویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کرا لیں گے ایک دو دن میں، لیکن یہ ہے کہ رجسٹریشن ایک دفعہ کلوز ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو یہ ہے کہ ضرور کروا لیں۔ اینڈ سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل کورس جو ہے اس کی ہماری فرسٹ کلاس تھی کل، اور بہت ہی پیارا کورس ہے۔ اگر آپ کا منڈے کا دن فارغ ہے، کوئی آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے، تو پلیز ڈو بینیفٹ فرام دس کورس، اور آپ اس میں ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے۔ منڈے کو ہماری کلاس 3:30 to 5:15 ہوتی ہے، اور ہفتے میں ایک ہی دن ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس میں کتاب الصلاح جو ہے وہ شروع کی ہے کل، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ آپ چاہیں تو نیکسٹ منڈے کا سیشن اوپن سیشن ہوگا، اس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کلاس کا فیور لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹیوزڈے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔